دورہ قرآن میں 14واں پارہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14واں پارہ ربما اور سورۃ الحجر کو ہم شروع کرتے ہیں۔ پیج کے پہلے حصے کی آیات کا مفہوم۔ پہلی چیز قرآن کے حوالے سے کہ نہایت ہی کمپریہنسو، کلیئر ہیں، واضح ہیں، نہایت ہی عظمت اور شان والی آیات ہیں۔ اور جیسے کہ قرآن کریم کا چیلنج ہے دو قوموں کی طرف، انسان اور جن دونوں سے کہہ دیا گیا کہ اس جیسی کوئی ایک سورہ لے آؤ، کہیں پر یہ بھی بات آتی ہے 10 سورہ لے آؤ، اور یہ بھی کہا گیا کہ تم اپنے جتنے مرضی مددگار بلا لو، اس جیسی ایک سورہ لانے پر تم قادر نہیں ہو، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ تو آج آپ دیکھ لیں، سائنسدان ہوں، فلاسفر ہوں، اور جنوں میں سے بھی کہتی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں اس جیسی کوئی چیز، ایسا کلام لے آؤ۔ یعنی دیکھیے آج کائنات میں جو چیزیں پروو ہو رہی ہیں اس ٹائم پہ، فیوچر میں پتہ نہیں اب کیا کچھ ہوگا، لیکن قرآن کریم 1400 سال پہلے یہ چیز کہہ رہا ہے۔ جسٹ ایک مثال کے طور پر، جیسے آج پتہ چل رہی ہے بات جی سورج اسٹیشنری ہے، یعنی وہ حرکت کر رہا ہے، موو کر رہا ہے، تو اللہ نے تو پہلے ہی یہ یعنی قرآن میں مینشن کر دیا نا۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ پھر کیا چیز ہے؟ کافروں کی خواہش کہ وہ چاہیں گے اے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، اور کب یہ کہیں گے؟ تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ موت کے وقت جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھائیں گے، یا جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت آرزو کریں گے جب کچھ گنہگار ایمان والے، یعنی ایمان والے ہوں گے لیکن گنہگار ہوں گے، ان کو کچھ عرصہ جہنم میں رکھا جائے گا اور بعد میں جہنم سے نکال لیا جائے گا، تب وہ آرزو کریں گے کہ اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اسی طرح تیسری چیز کیا آ رہی ہے؟ یعنی میدان حشر میں جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں چلے جا رہے ہیں، تو وہ آرزو کریں گے کہ اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے جی؟ کافروں کے حوالے سے، یعنی یہ دنیاوی لذتوں، امیدوں اور خواہشات، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہ پری آکوپائڈ ہے، مٹیریل تھنگز میں امرزڈ ہیں، ان کے اندر دنیا کے علاوہ کوئی کنسرن نہیں ہے ان کا۔ تو آج دیکھیے مسلمانوں کی حالت کیا ہے، یعنی ہم ان کو تو کہہ رہے ہیں، اب تفسیر میں یہی بات آ رہی ہے، آیات میں بھی، لیکن ہماری حالت آج کیا ہے کہ ہم بھی، یعنی ہمارے لیے کیا ہے چیز؟ یہ کافروں کو تو بات ہم کہیں، لیکن ہاں ہم میں سے بھی بہت سارے، اور ہم اپنا جائزہ لیں پہلے، تو ہم اپنے آپ کو دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا سینٹر کیا ہے، ہمارا نیوکلس کیا ہے، کس طرف ہماری زندگی بھی گھوم رہی ہے۔ یعنی خدا نہ خواستہ کہیں ہم بھی یہی کام تو نہیں کر رہے، تو یہ بہت بڑی وارننگ ہے ہمارے لیے۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ یعنی اللہ اگر کسی بستی کو، کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کی نافرمانی کی وجہ سے، تو فوراً ہلاک نہیں کرتا۔ اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ہم یہ بات پڑھتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں گنہگاروں کو بھی ڈھیل دیتا ہوں، کافروں کو بھی ڈھیل دیتا ہے نا اللہ، فرعون کو بھی ڈھیل ملی تھی نا۔ جیسے سورہ آل عمران میں کیا بات آتی ہے کافروں کے لیے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یعنی یہ جو ڈس بلیور ہے نا، اس چیز یہ نہ سوچیں کہ اگر میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، تو یہ ان کے لیے خیر کی بات ہے۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، بلکہ بھائی یہ جو ڈھیل مل رہی ہے نا ان کو، یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں خوب گناہ کر لو، یعنی ایسی پھر پکڑ کروں گا کہ مزہ چکھاؤں گا ان کے لیے، پھر یعنی ذلت والا عذاب ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی سنت ہے، اللہ گناہوں پر فوری پکڑ نہیں کرتا، اس میں ایمان والے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمٍ، یعنی اللہ اگر انسانوں کے گناہوں پر فوری پکڑنا شروع کرے نا، پھر تو ایک بھی نہ رہے انسان زمین پر، تو ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ اس کو توبہ کا وقت ضرور دیتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو بات یہ ہے کہ جو بھی کسی کی ہلاکت کا وقت ہے کسی بھی نیشن کے، وہ اسی وقت پر ہی ہلاک ہوگی، نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے۔ لاسٹ پوائنٹ قرآن کریم کے حوالے سے، یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ کیسے؟ کوئی پوچھے آپ سے، آیت نمبر 9 ہے سورۃ الحجر کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کیا؟ یعنی کوئی بھی اس کے لفظوں کو چینج نہیں کر سکتا، ان میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہو سکتا، کوئی آیت آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ 1400 سال سے یہ کتاب ایسے کی ایسی ہے۔ بڑے کافروں نے اس کے اگینسٹ پلاننگ کی اور بڑوں نے کام کیا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ یہی معجزہ ہے اس کا، یہی قرآن کریم کا یہ ایک بہت بڑا میریکل ہے کہ یہ 1400 سال تک آج تک محفوظ ہے۔ یہ خود ہی بہت بڑا معجزہ ہے کہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، پچھلی کتابیں چینج ہوگی نا، ان کی لکھاوٹ چینج کر دی ان کے اسکالرز نے، لفظوں کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے لفظوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں کیا کرتے ہیں کچھ گمراہ
बिलीफ वाले, यानी जो सीधे रास्ते पर नहीं हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, वो आयत में मानवी जो उसका मीनिंग है ना, जो उसको एक्सप्लेन करना है, उसमें लोगों को धोखा देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन इस उम्मत में आज भी सच्चे स्कॉलर्स मौजूद हैं और ऐसी ऑथेंटिक बुक्स मौजूद हैं जो आपको बेशक नो डाउट अल्लाह के साथ जोड़ती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि इस उम्मत में ख़राब लोग ही हैं, सुबहान अल्लाह, आज भी अल्लाह के बंदे मौजूद हैं जो सही तफसीर के साथ कुरान करीम को लोगों के सामने रख रहे हैं। और लास्ट में हम ये बात भी पाते हैं कि काफिरों का कुफ्र और अनाद यानी एनिमिटी इस कदर बढ़ी हुई है कि अगर फरिश्ते नाजिल हो जाएं या फिर आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएं तो भी ये ईमान नहीं लाएंगे, बल्कि क्या कहेंगे कि हमारी तो नज़रबंदी कर दी गई है, नहीं हम पर तो जादू कर दिया गया, ईमान नहीं लाएंगे। अगले पेज को देखते हैं, आयत नंबर 16 से पहली चीज क्या आ रही है, यानी बंदा मोमिन को कहा जा रहा है कि वो कायनात पर गौर व फिक्र करे, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम कायनात का निज़ाम चला रहा है। आसमान की तरफ देखे, सितारों की तरफ देखे, यानी इनसे क्या काम लिया जा रहा है। एक तो ये रास्ता बताते हैं इंसानों को, दूसरा शयातीन जो चोरी छुपे बातें सुनते हैं, यानी फिर अपने नजूमी या काहिन जो दोस्त होता है उसके कान में फूंक मार देते हैं, तो वो जो बातें सुनते हैं उनको मारने के लिए इन शहाबे साकिब से काम लिया जाता है। यानी क्या पता चल रहा है हमें कि सितारों का एक काम नहीं है, एक तो अल्लाह ने सजावट भी कर दी, डेकोरेट कर दिया दुनिया के आसमान को, ठीक है, फिर रास्ता बताते हैं शैतानों को मारने के लिए। अगली क्या चीज़ आ रही है, अल्लाह के ख़जाने, बेशुमार असबाब वसाइल जो सोर्सेज हैं इंसानों की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ तरह के जो रिज्क हैं, यानी इनको अर्ज़ाक कहा जा रहा है अरबिक में, यानी ऐसी बेशुमार नेमतें हैं कि जिनका अंदाज़ा इंसान कर ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि हर चीज़ का मेरे पास ख़जाना है, वह इमिन शैइन, यानी कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं है जो जिसकी तुम अंदाज़ा ही नहीं कर सकते, ख़जाने हैं। लेकिन अल्लाह ने एक चीज़ बता दी है, वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, यानी हर चीज़ को एक अंदाज़े और ज़रूरत के मुताबिक ज़मीन पर नाजिल किया जाता है। बाज़ मुफस्सिरीन इससे मुराद बारिश भी लेते हैं। लेकिन सोचने की बात है, देखिए अल्लाह ने कहा ख़जाने हैं, लेकिन हम एक अंदाजे, एक फिक्स जो उसकी अमाउंट कह ले, इसकी वजह क्या है, यानी देखिए ये अल्लाह की हिकमत के ऊपर है, उसकी विजडम, हर चीज़ के बिहाइंड क्या है, उसकी विजडम। जैसे कुरान करीम में ये बात आती है कि अगर मैं तमाम लोगों को एक जैसा रिस्क दे देता, सबके सबको अमीर कह लें, गनी कह लें, बना देता अल्लाह, तो अल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन पर फसाद होता। यानी देखें आज जो अमीर हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी दौलत के बड़े हिस्से को किस जगह पर लगा रहे हैं। यानी हम सदका खैरात तो इतना करते नहीं हैं, ये आप आजमा के देख लीजिए, बड़े थोड़े लोग होंगे जो बहुत सदका खैरात करने वाले हैं। ज़्यादातर जो रिच लोग हैं वो, जैसे है ना हदीस के अल्फाज के माल की कसरत अय्याशी की तरफ ही निकलती है, उल्टे रास्तों पर ही खर्च होती है। कौन खर्च कर रहा है गरीबों के वेलफेयर के लिए? हाँ, शादी ब्याहों में आप खर्चे देख लें, इन सिंगर्स को बुलाया जाता है, ये क्या अल्लाह का रास्ता है? इन पर खर्च किया जाता है, इनके लिए पैसे हैं, रिश्तेदारों के लिए पैसे नहीं है। और फिर दिखावा, यानी आप चंद अमीर लोगों को देखें ना, चंद अमीर खवातीन को बैठी हो किसी जगह पर, तो आप देखिएगा कि फिर उनमें एक दौड़ होती है, एक रेस होती है दुनियावी एतबार से। यानी कोई कितना महंगा ड्रेस पहने हुए है, किसने भारी जेवरात पहने हुए हैं सोने के। तो यकीन जानिए कि अल्लाह की बात कि अगर सारी दुनिया को एक जितना पैसा दे देता तो बस फसाद ही मचता और कुछ नहीं होना था। पेज के अगले हिस्से में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, यानी अल्लाह फरमा रहे कि इंसानों को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, और इसी तरह जिन्नों की तख्लीक का भी बता दिया कि उनको इंसानों से कब्ल, यहाँ क्या बात आ रही, वलजाना खलकनाहु मिन कब्लु मिन नारिस समूम, यानी उसको लो वाली आग, यानी जिसका शोला होता है, आग के शोले का मतलब भी यही होगा, उस आग से जिन्नों को पैदा किया। और फिर नेक्स्ट अहम पॉइंट क्या जी, इंसान का शर्फ, इंसान को ऑनर दिलवाया अल्लाह ने फरिश्तों से। और कुरान करीम में अल्लाह ने फरमा दिया कि बहुत सारी, ये नहीं कि तमाम मखलूक पे, अल्लाह ने कहा बहुत सारी मेरी मखलूकात पर मैंने तुम्हें ऑनर, फजीलत बख्शी है, मैंने तुम्हें प्रेफर किया है। यानी इंसान से ये बात कही जा रही है। तो यहाँ पर बात आ रही है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को बना लिया गया, फाइजा सव्वैतुहु, यानी अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि जब मैं इसको पूरा बना लूँ, इसमें अपनी रूह फूंक दूँ, तो तुम सब उसको सजदा करना। सो क्या था, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। तो ये जो सजदा था ये सजदा ताज़ीमी था।
لیکن ابلیس نے اس تعظیمی سجدے سے انکار کیا. اور قرآن کریم میں بہت ساری صورتوں میں آپ یہ ڈیٹیل پائیں گی. سورۃ البقرہ آ گئی, سورۃ الحجر میں بات آ گئی, سورہ صاد میں یہ بات آتی ہے, سورۃ الاعراف میں یہ بات آتی ہے. یعنی سجدہ نہ کرنے پر جب اللہ نے پوچھا کہ تم نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, تو اس پر کہنے لگا انا خیر من, یعنی میں اس سے بہتر ہوں, تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے. تو وہیں پر اللہ نے فرمایا, یعنی اللہ نے کہا کہ تو نکل جا, فخرج منہا فانک رجیم, یعنی تو مردود ہے, تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک. یعنی اس میں عبرت کیا ہے, بڑی ضروری بات ہے, سمجھ لیجئے. کیا کیا تھا اس نے؟ تکبر کیا نا, انا خیر من, میں بہتر ہوں. اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں نا, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا, اللہ ہمیں بچائے یا رب, جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب تکبر کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تکبر کیا ہے, یعنی کہ اچھا کپڑا پہننا یا اچھا کھانا کھانا, کیا یہ تکبر ہے؟ تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں, یہ تکبر نہیں ہے. اگر آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں, اللہ نے دیا ہوا ہے, اچھا پہن رہے ہیں, اللہ نے دیا ہوا ہے, یہ تکبر نہیں. تکبر کیا ہے؟ حق بات سے منہ موڑنا. پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے, یعنی اللہ کی جو بات ہے اس پر نافرمانی کرنا, نہ ماننا, یہ تکبر ہے. دوسری چیز لوگوں کو حقیر جاننا, اپنے آپ کو بہتر سمجھنا, ٹھیک ہے, یہ تکبر ہے. اچھا جی, یہاں پر پھر ہمیں ڈیٹیل مل رہی کہ اس نے کہا میں نے تو سجدہ نہیں کرنا. سورۃ الاسراء میں بات آتی ہے کہ پھر اس نے کہا تھا کہ جی مجھے مہلت دیجیے قیامت کے دن کے لیے. یہاں پر بھی بات آ رہی ہے کہ اللہ تو نے اس آدم کو میرے اوپر فضیلت دی ہے, کرمت علیہ, اس کو آنر دیا ہے, اب میں اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا, ان کو تو میں بہکاؤں گا, ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو اللہ نے فرمایا تھا ٹھیک ہے, جو تجھے فالو کریں گے تجھ کو اور تیرے فالوورز کو میں جہنم سے بھر دوں گا, میری بھی بات ہوئی. یعنی یہ بات ڈن ہے. اور دیکھ یہ میرا راستہ ہے, یعنی اللہ نے فرمایا جو میرے مخلص بندے ہیں نا ان کو تو کچھ نہیں کر سکے گا. یعنی دیکھیں جنت بھی بھر جانی ہے, اگرچہ قرآن کریم میں جگہ جگہ بات آتی ہے اکثریت فاسقین کی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آگ سے, جہنم کے عذاب سے, ہمیں ہمارے پیاروں کو یا رب تو ہمیں بچا, یا رب تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا, ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. اور میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اور یہاں پر بھی کہ ہمیں ہمیشہ کیا دعا کرنی چاہیے, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. حاسبنی بھی کہہ سکتے ہیں, حاسبنا میں آ جائے گا جمع سارے کے سارے, ٹھیک ہے, آپ کی فیملی. تو اس دعا کو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ ہمارا آسان حساب لینا, یعنی جس کا آسان حساب ہو گیا پس وہ جنتی. کیونکہ دیکھیں کچھ ایمان والے ہوں گے جو دوزخ کی آگ کو بھگت کے جائیں گے, تو ہمیں دعا کرنی کہ اللہ بس تو فوری ہمارا داخلہ کر دے, ہمیں تو رسوائی سے بچانا, ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہیں, بس تو اپنی رحمت سے فوری ہمیں جنت میں داخل کرنا. اچھا جی, ایک اور اہم چیز کیا یہاں پر ہم پا رہے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں. تفسیر میں جو بات آ رہی ہے وہ کہتے ہیں جی 7 دروازوں سے مراد, یعنی اس کو ہم یوں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ 7 رینکس, 7 درجے. پہلا درجہ ہے جہنم, پھر دوسرا لظا. یہاں پر اب 7 ہیں, میں ڈیٹیل آپ کو نہیں دے رہی, جو بھی پڑھنا چاہے سورۃ الحجر کی تفسیر احسن البیان سے خود دیکھ سکتا ہے. اور اگر ہم دروازوں کے حوالے سے بات کریں تو کیا ہے, مشرکوں کے لیے ایک دروازہ جو دوہری ہیں, جن کو ایتھیسٹ کہہ لیں, ان کے لیے ایک دروازہ. اسی طرح زانیوں کے لیے, سود خوروں کے لیے, چوروں اور ڈاکوں کے لیے, یعنی وغیرہ وغیرہ, ان سب کے لیے مختلف دروازے بتائے گئے ہیں. پھر جی ایک اور پوائنٹ, یعنی جنتیوں کے لیے, یعنی جنت میں داخل ہوں گے, اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں گے, جنت کی نعمتوں کے بارے میں ذکر ہے. پھر جی اہم چیز کیا آ رہی ہے کہ دنیا میں ان جنتیوں کے درمیان, یعنی آج دیکھیں کچھ نیک لوگ بھی جو ہوتے ہیں ان میں بھی کچھ بعضوں کا جیلسی یا کسی بھی قسم کی بیڈ فیلنگز جو ایک دوسرے کی طرف سے آتی ہیں, یعنی شیطان تو ڈالتا رہتا ہے دماغ میں, دل میں, ایک دوسرے کے خلاف بھی اس نے, یا بدگمانیاں آپ کہہ لیں, مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے آپس میں حسد تھا, بغض یعنی اینیمیٹی تھی, کوئی بیڈ فیلنگز تھی, ان سب کو ان کے سینوں سے نکال دیا جائے گا اور ان کے دل ایک دوسرے سے بڑے خوبصورت, یعنی صاف ستھرے آئینے کے جیسے ہو جائیں گے. تو اللہ ان کو داخل کرے گا جنت میں. پھر جی آگے ذکر ہم پا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, یعنی کس طرح فرشتے ان کے پاس مہمان بن کر آئے اور انہوں نے ابراہیم پر سلام بھیجا.
اور ابراہیم علیہ السلام فوراً سے پہلے اپنے مہمانوں کے لیے ایک بچڑے کی بات آتی ہے قرآن کریم میں کہ بھنا ہوا بچڑا لے کر آگے. تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ پوائنٹ کیا ہے جی؟ یعنی ہمیں سکھایا جا رہا ہے ادب الضعیف بالتحیہ والسلام، یعنی مہمان کے لیے مینرز، ادب کی بات کیا ہے کہ جب وہ کسی کے ہاں آئے تو گھر والوں کو سلام کرے. اور اسی طرح جن کے گھر آئے مہمان یعنی جو ہوسٹ ہیں ان کو چاہیے ان کی عزت و احترام کریں، یعنی بیسٹ چیز ان کو آفر کریں. پھر کیا پوائنٹ ہے جی؟ اللہ کے خالص بندے جن کو اللہ پر ایمان ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. یعنی سب سے پہلی چیز آتی ہے نا، ابلیس کا جو مطلب ہے نا یہ بلس سے آتا ہے، اس کے روٹ ورڈز بلس، اور بلس کا مطلب یہ بھی آتا ہے کہ شدید مایوس اللہ کی رحمت سے، یعنی یہ شیطان کے نام کی صفت ہے. تو یہ کام نہیں کرنا، یعنی مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ بار بار کہہ رہے دیکھو ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے. سورۃ الکہف پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا چیز آتی ہے؟ یعنی کہیں پر خضر علیہ السلام کسی کی نئی کشتی کے تختے اکھیڑ دیتے ہیں، یعنی اس کو خراب کر دیتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا؟ کہیں پر دیوار کو کھڑا کر دیا، حالانکہ انہوں نے برا سلوک کیا ہوتا ہے بستی والوں نے، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا؟ ان دشمنوں کا اچھا کر دیا. اور کہیں پر بچے کو قتل کر دیتے ہیں. تو پھر جب بعد میں اللہ ساری حکمتیں بتاتے ہیں کہ بھی اس کے پیچھے یہ حکمت تھی، تو انسان سوچتا ہے او یہ تو کام بالکل ٹھیک ہوا. سملرلی یہی چیز انسانوں کی لائف پر اپلائی ہوتی ہے. یعنی کچھ اگر پرابلمز آ رہی ہیں، معاملہ ہمارے خواہش کے مطابق نہیں ہے، تو انشاءاللہ پیچھے ضرور کوئی حکمت ہے اور خیر ہی آئے گی. پیج کے اگلے حصے میں لوط علیہ السلام کے بارے میں، یعنی کس طرح فرشتے ان کے پاس آئے اور ان کو خبر دی کہ ان کی قوم پر عذاب آنے والا ہے، اور ان کی بیوی بھی اسی لپیٹ میں آئے گی کیونکہ وہ کافرہ تھی. اور لوط علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنی فیملی کو لے کر رات کے کسی بھی حصے میں وہ چل دیں، یعنی وہاں سے نکل پڑیں، اور کوئی بھی مومن پیچھے نہ رہ جائے، اور آپ ان کو آگے کرتے جائیے. اور لوط علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کر دی کہ صبح ہونے تک ان کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی. اور ادھر یعنی لوط علیہ السلام کے گھر میں قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو رہا تھا، ادھر قوم لوط کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں خوش شکل نوجوان آئے ہیں. تو وہ بڑے خوشی یعنی لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کیا جائے. تو اس پر لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ میں کیسے اپنے مہمانوں کو تمہارے حوالے کر سکتا ہوں. اور یعنی ڈھٹائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے لوط علیہ السلام سے کہ تم کیوں ان کی حمایت کر رہے ہو، کہ ہم نے تجھے منع نہیں کیا کہ اجنبیوں کی تم حمایت نہ کیا کرو. تو اس پر لوط علیہ السلام انہیں سمجھانے کی غرض سے کہتے ہیں کہ دیکھو میری قوم کی عورتیں یعنی بیٹیاں کہا گیا یہاں پر کہ تم ان سے نکاح کرو، جو اللہ نے تمہارے لیے جائز طریقہ بنایا تم اس طریقے سے اپنی خواہشوں کو پورا کرو. تو جی یہ ڈیٹیل ہم پاتے ہیں لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں. اور اگلے پیج پر جو ان کی تباہی کا ذکر ہے، یعنی اللہ نے اس سارے شہر کو اوپر تلے کر دیا. ایک چنگھاڑ نے جبکہ یعنی سورج جب سن رائز ہوا تو ان کا خاتمہ کیا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ زوردار آواز جبریل علیہ السلام کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر اوپر آسمان پر لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے ان کو الٹا کر زمین پر پھینک دیا گیا. یعنی پہلے نیچے سے اکھاڑا گیا، اوپر تک بلندی پر لے گئے، اس کے بعد نیچے پٹکا اس کو، اور اس طرح اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر رہ گیا. اور پھر اس کے بعد ان پر مخصوص قسم کے پتھر برسائے گئے جو کہ نشان زدہ تھے، یعنی گویا ان کو 3 قسم کے عذاب دیے گئے. اسی طرح ہمیں شعیب علیہ السلام کی قوم یعنی آئکا والے انہیں کہا گیا ہے، پیچھے میں ڈیٹیل دے چکی ہوں پچھلی ویڈیوز میں. پھر اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم، یہ لوگ اس قدر طاقتور تھے یعنی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے، لیکن کیا اللہ کے معجزات کا انکار، یعنی اونٹنی ان کی ڈیمانڈ پر ایک چٹان سے ظاہر کی گئی، لیکن ظالموں نے اس کو قتل کیا. اور صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن کے بعد تم پر اب عذاب آئے گا، اور چوتھے دن ان پر عذاب آ گیا. اسی طرح 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے گزرے تو آپ نے سر پر کپڑا لپیٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کر لیا، اور صحابہ سے فرمایا کہ روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو. صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، یعنی یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ صحابہ نے اس بستی کے کنووں سے پانی لیا اور اس سے آٹا گوندا، تو آپ نے فرمایا یہ پانی پھینک دو اور آٹا اونٹوں کو کھلا دو. مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں. یعنی اس قدر سختی. اب اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ایسی جگہوں پر جانا جہاں پر کسی قوم پر عذاب آیا ہے اللہ کی طرف سے جائز نہیں ہے. پھر جی کیا بات ہمیں ملتی ہے، 7 مثانی کا ذکر آ رہا ہے، یعنی 7 آیتیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں. یعنی اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے. ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو 7 مثانی کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ،
پھر ایک بڑا اہم لیسن اب پڑھنے کو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس کی گہرائی بڑی زیادہ ہے، یعنی یہاں پر نبی سے کہا جا رہا ہے لیکن ایڈریس ساری امت کو کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو کافروں کو اللہ نے مال متاع دے رکھا ہے، یعنی دنیا کا ساز و سامان، کئی جگہ پر ہم بات پڑھتے ہیں قرآن کریم میں کہ کافر مسلمانوں سے کہتے کہ دیکھو دنیا میں تو ہمارے ٹھکانے تو ہم سے بہتر ہیں، یعنی ہمارے گھر تو بہت اچھے ہیں، تو تمہارے پاس کیا ہے، تم تو فقیر ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس بات پر آپ یعنی آپ کو جھٹلا رہے ہیں نبی، اور آپ کو تکالیف دے رہی ہیں زبان سے بھی ہاتھوں سے بھی، تو یہ سب عارضی چیزیں ہیں، آپ اس پر غم نہ کھائیں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو یعنی مومنوں کے ساتھ آپ نرمی اور محبت کا رویہ رکھیں، ایسے ہی جیسے کوئی پرندہ اپنے بچوں کو شفقت سے محبت سے اپنے بازو یعنی اپنے پروں میں لے لیتا ہے، اس نے چھپایا ہوتا ہے نا اپنے بچوں کو پروں میں، اس قدر اس کو محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے کہ اس نے پر کے نیچے کسی بھی پرندے نے بچوں کو ہائڈ کیا ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ نے یہ مثال دی کہ اس طرح آپ نے مومنوں کے ساتھ رویہ کرنا ہے۔ اور اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس واضح یعنی میں تو تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ اور آخر میں ہم ذکر پاتے ہیں اہل کتاب کے بارے میں، یعنی مفسرین دو طرح کی بات کرتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے مفسرین کی، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مقتسمین سے مراد اہل کتاب ہے، یعنی جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی آسمانی کتابوں کو متفرق یعنی ڈیفرنٹ پارٹس میں بانٹ کے رکھ دیا اور چینج بھی کر دیا، تورات اور انجیل کو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جی اس سے مراد قوم قریش ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کیا، اس کے بعض حصے کو شعر کہہ دیا، بعض کو کہہ دیا کہ اساطیر الاولین ہے، اور بعض کو جادو کہہ دیا۔ اور آخر میں سورہ کے بڑی اہم پوائنٹ ہمارے لیے کیا، یعنی غم و پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کیا چیز کرنی ہے، ان سب کا علاج کیا ہے، کس چیز میں؟ تو پہلی چیز کیا آ رہی ہے جی، اللہ کی تسبیح، تحمید اور صلاح۔ تسبیحات میں ذکر لے لیں، یعنی جو بھی غم پریشانی کو دور کرنے والے بہت سارے اذکار ہیں آپ علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ اسی طرح نماز، آپ علیہ السلام کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو آپ فوراً نماز کی طرف آتے۔ اور اسی طرح 4 کلمات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بڑے ہلکے ہیں زبان پر لیکن سکیل میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت ہی پسند ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے، یہ تحمید ہو گئی، یہی پا رہے ہیں نا، فسبح بحمد ربک وقم من الساجدین، یعنی ایک آیت میں 3 چیزیں ہیں غموں پریشانیوں سے بچنے کے لیے، اس میں ہر طرح کا کام آ گیا، دنیا کا بھی اور دین کے لحاظ سے بھی۔ اچھا جی، ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی ہے اللہ کے فضل سے۔ سورہ نحل کو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات کیا آ رہی ہے، عطا امر اللہ، یعنی اس سے مراد قیامت ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت تو بالکل قریب آ لگی ہے، تم اس کو دور سمجھ رہے ہو، بس اس کے واقعہ ہونے میں یعنی آ جانے میں جلدی نہ مچاؤ۔ مشرکین یہ بات طلب کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے اللہ کے اذن سے روح اتاری جاتی ہے، روح سے مراد وحی، یعنی وحی اتاری جاتی ہے اللہ کے میسنجرز پر، اللہ کے بندوں پر، جس پر بھی اللہ چاہے، یعنی یہ رسولوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی جس بستی میں سے بھی اللہ کوئی رسول چنتا ہے تو اللہ اس پر اپنے فرشتے بھیجتا ہے، اپنی وحی بھیجتا ہے۔ لیکن اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، خاتم النبیین آ کر چلے گئے، اب کوئی وحی کا سلسلہ نہیں ہے۔ اگلی آیات میں ہم اللہ کی بنائی ہوئی کائنات اور انسانوں کی خاطر اللہ نے کیا کیا زمین پر پیدا کیا، ویجیٹیشنز کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں جو ان کو نفع دے رہے ہیں، ان سے دودھ حاصل کیا جا رہا ہے، گوشت حاصل کیا جا رہا ہے، ان کی جو کھالیں ہیں ان سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے، تو یہ سب اللہ نے انسان کے لیے یعنی مسخر کر دیا، اللہ نے اس کے فائدے کے لیے یہ چیزیں پیدا کی، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور یہ سب ایسے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بے مقصد نہیں بنا دیا گیا، یعنی اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر ان چیزوں کو اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا نا، تو ان 2 مخلوقات کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کرو۔ اللہ کے پاس عبادت کے لیے کم نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ آسمان پر 4 انگل جگہ نہیں ہے، چرچرا رہا ہے آسمان، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، لیکن اللہ نے فضیلت دی انسان کو بہت ساری اپنی مخلوقات پر، سب پر نہیں، کثیر مخلوقات پر۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں آیت نمبر 7 سے، یعنی اس میں بھی ذکر ہے اللہ کی نعمتوں کا، ان جانوروں کے بارے میں جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں، ان کے لیے بھاری سامان اٹھا کر لے کے جاتے ہیں اور انسان کے تو بس میں نہ ہو، یعنی آدھی جان خرچ کیے بغیر وہ یہ کام ہی نہ کرے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور یعنی گھوڑوں کو، گدھوں کو، خچروں کو پیدا کیا اور یعنی وہ سواری کے کام بھی آتے ہیں، اور اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ پھر اہم پوائنٹ کیا آ رہا ہے جی کہ ہدایت دینا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، ساری زمین پر جتنے بھی انسان ہیں سب ہدایت یافتہ ہوتے، لیکن نہیں،
اللہ کی وزڈم ہے، حکمت ہے اس پر، یعنی اللہ نے فری ول دی ہے دو قوموں کو، کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی دو راستے ہیں، ان میں سے جو بھی چاہو چوز کر لو، لیکن کائنات کا جو ہے، کائنات سب کی سب سرنڈر کی ہوئی ہے، اس کا دین اسلامی ہے۔ آگے پانی کی نعمت کے بارے میں ذکر ہے، یعنی پانی ہی سے ساری ویجیٹیشن ہے، اور پانی سے اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو بنایا، یہ بھی قرآن کریم میں بات آتی ہے۔ پھر چاند، ستارے، سورج، ان سب کے یعنی اللہ نے مسخر کر دیا، یہ جو ان کی منزلیں ہیں، اور ستاروں سے انسان کو فائدہ ہے، یعنی وہ راہ پاتا ہے، چاند اور سورج کے حساب سے وہ اپنے سالوں کو، مہینوں کو، دنوں کو ان کا حساب رکھتا ہے۔ پھر اس میں بھی نشانی ہے عقل والوں کے لیے کہ اللہ نے زمین پر جتنے بھی لوگ پھیلائے، ان میں سے یعنی سب کے رنگ ایک جیسے نہیں ہیں، مختلف ہیں، بعض کی رنگت بہت گوری ہے، بعض کی رنگت سرخ ہے، بعض کی رنگت براؤن ہے، تو اس میں بھی سمجھدار لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ پھر جی سمندر کے فائدے بتائے گئے ہیں، یعنی مچھلی کا تازہ گوشت کھانا، ایون مچھلی مردہ بھی ہے تب بھی حلال ہے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حالت احرام میں بھی اس کا شکار کرنا جائز ہے، زمین کا شکار نہیں جائز، لیکن اس کا شکار جائز ہے۔ پھر اسی طرح اس میں سے انسان موتی، سیپیاں، یعنی ایسی چیزیں نکالتا ہے جس سے زیور بناتا ہے، اور اسی طرح تیسری بڑی چیز کیا کہ کشتیاں اور جہاز چلاتے ہیں، یعنی ہوائیں لے کر چلتی ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے انسان، تجارتی سامان جا رہا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ نے فائدہ دیا ہے انسان کو کہ ایک مقررہ فکس ٹائم تک ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرو۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں آیت نمبر 15 سے، اس میں بھی وہی چیزیں ہیں، پہاڑوں کا ہونا یعنی اسٹیبل کیا ہوا ہے زمین کو، نہروں کا ہونا فائدہ دے رہی ہیں، باغات حصے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں تم ان کا شمار کرنے لگو، انہیں گننے لگو تو گن نہیں سکتے، بے شک وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اور خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے اور جو تم ظاہر کرتے، اس کو تو وہ تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے نا، قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا۔ اور مشرکین کے الہ کی بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم جن کو پکارے ہو تو خود کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا ہوئے ہیں، تو اس کو پکارو جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اور وہ تو مردے ہیں، ان کو تو یہ بھی شعور نہیں کب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، یعنی اس کائنات پر غور و فکر کرو، یہ جو نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، یہ دیکھو ان کو بنانے والا ایک ہی ہے۔ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو یہ تو سارا نظام جو ہے وہ ختم ہو جاتا، لیکن کیا ہے کہ ان کے جو دل ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، ان میں تکبر بھرا ہوا، ان کے لیے ایک الہ پر آنا ہی بڑی یعنی عجیب بات ہے، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں اس چیز پر کہ ہم ایک الہ کو پکاریں، یہ تکبر ہے۔ دیکھیں میں نے تکبر کے بارے میں پیچھے میں نے ڈیٹیل بھی دے دی تھی آپ کے لیے کہ جس نے کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر اسی طرح ان کا استہزاء، یعنی اللہ کی باتوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بس پہلے کی کہانی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس زبان سے باتیں کہہ رہے ہیں نا، وہ ایک تو اپنا بوجھ اٹھائیں گے گناہوں کا، دوسرے کو بھی اٹھائیں گے۔ اب اس میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر، اس کی انوائٹ کرنے پر ہدایت کی طرف آ گئے، اور اسی طرح جس نے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا یعنی مس گائیڈ کیا تو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اس کو اٹھانا پڑے گا جو اس کے کہنے پر گمراہ ہو گئے، یعنی گمراہی کی طرف آ گئے۔ اس حدیث کو ابو داؤد روایت کر رہے ہیں، یعنی گنہگار نہ صرف اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا بلکہ ان کا بھی اٹھائے گا جن کو اس نے گمراہ کر دیا۔ پھر آخر میں قوموں کی کمبختی کے بارے میں، یعنی ان کے جو منصوبے سب دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اللہ نے اس طرح ان پر عذاب بھیجا کہ ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ کہاں سے عذاب آئے گا، اور ان کی جڑیں ہل کر رہ گئی۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں آیت نمبر 27 سے۔ پہلی چیز کیا آ رہی ہے؟ اہل علم کی فضیلت، یعنی قیامت والے دن جب اللہ کافروں کو رسوا کرے گا اور یہ کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، یعنی میرے بندوں سے تم جھگڑتے تھے، تو وہ کہاں ہیں آج؟ تو اس پر جن کو دین کا علم ہوگا اور وہ دین کے پابند بھی تھے وہ جواب دیں گے کہ آج تو ان کے لیے برائی اور رسوائی کا دن ہے۔ اور پھر اس طرح آگے فرشتوں کی بات آتی ہے، یعنی وہ کیفیت جب فرشتے ان مشرکوں کی روحیں قبض کر رہے ہوں گے، روحیں کھینچ رہے ہوں گے، تو وہ اس وقت بڑی عاجزی کا مظاہرہ کریں گے، بڑے ہمبل ہو جائیں گے کہ اور میدان حشر میں بھی یعنی قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو مشرک ہی نہیں تھے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ تو اس پر فرشتے کہیں گے یعنی ساری عمر تم نے برائیوں میں گزار دی، برے اعمال کرتے رہے، اور اللہ کے پاس خوب ریکارڈ ہے اس کا، اور اب اس انکار سے کیا بنے گا؟ بس اب تم دفع ہو، داخل ہو جہنم میں۔ اسی سے ریلیٹڈ بات ہے کہ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ
मुशरिकों की जो रूहें हैं मौत के फौरन बाद जहन्नम में चली जाती हैं और इनकी जो जिस्म है वो कब्र में रहते हैं, जहां पर अल्लाह अपने कुदरत कामिला से इनको अजाब देता रहता है। यानी सुबह शाम इनको आग पर पेश किया जाता है, आग पर रखा जाता है। जैसे एक और जगह पर फिरौन और उसकी कौम के बारे में भी यही चीज आती है कि उनको सुबह शाम आग पर रखा जाता है। इसी तरह जी जो ईमान वाले हैं उनके बारे में हम जिक्र पाते हैं, यानी जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया, तो इस पर उनका जवाब होता है कि हमारे रब ने अच्छे से अच्छा ही किया। और इसी तरह हदीस के अल्फाज हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई भी शख्स महज अपने अमल से यानी ओनली अपने डीड से जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि अल्लाह की रहमत उस पर ना हो। और बात यह है कि अल्लाह की रहमत से ही बस चले जाए, हमारे अमल हैं इस काबिल, हम तो किसी काबिल नहीं हैं। और वो जो मुत्तकीन सालिहीन होते हैं ना, वो तो अमल करके भी डर रहे होते हैं, उनको खौफ होता है, रिजा और खौफ, उम्मीद भी होती है और डरते भी हैं कि पता नहीं किसी भी छोटी सी गलती पर कुछ पकड़ना हो जाए। और हम तो बड़े बेखौफ होकर बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह तू ही हम पर रहम करने वाला है। इसी तरह एक और हदीस के अल्फाज है, सही मुस्लिम इसको रवायत करते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। यानी अल्लाह तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, तुम में से कोई कितना अमीर है, कोई कितना खूबसूरत है, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, ये तुम्हारे दिल में कितनी ईमान की खूबसूरती भरी है और तुम कितने अच्छे अमाल करने वाले हो, ये देखता है अल्लाह। तो जी ऐसे मुत्तकीन के लिए कहा जा रहा है कि जन्नत अदन में ऐसी यानी जन्नतों में घर होगा जो कि हमेशा रहेंगी और जो वो चाहेंगे वो वहाँ उन्हें मिलेगा। और इसी तरह अल्लाह जज़ा देता है मुत्तकीन को और फरिश्ते भी उन पर सलामती भेजेंगे। यानी ये जन्नत का जो जिक्र है वो आ रहा है। फिर जी आगे कहा जा रहा है मुशरिकों के हवाले से कि क्या ये इस चीज़ के इंतज़ार में है कि जब फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज कर लें, यानी इनकी मौत का वक्त आ जाए या फिर अजाब का वक्त आ जाए, तो ये इस चीज़ के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो बात यह है कि अपनी ही जानों पर जुल्म कर रहे हैं और जिस अजाब का ये मजाक उड़ा रहे थे अब यानी वही चीज़ इनको घेर लेगी। अगले पेज को देखते हैं आयत नंबर 35 से। सबसे पहली चीज़ मुशरिकीन के हवाले से, यानी उनका एक जो वहम है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग अल्लाह के हवाले से। क्या कहते थे जी कि हम जो अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे की इबादत कर रहे हैं तो ये भी तो उसके हुक्म से ही है, यानी उसके इज़्न से ये सब हो रहा है, अगर वो चाहता तो हमें इससे रोक देता। तो अल्लाह इस पर फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह की मशीयत है, यानी ये जो तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, इसको ज़रा दूर कर लो और इस बात को समझ लो कि दीन में कोई जबर नहीं है, यानी अल्लाह उन पर जबर नहीं कर रहा। हाँ, अल्लाह ने मैसेंजर्स भेज दिए, अल्लाह ने किताबें भेज दी कि देखो ये रास्ता है सीधा, ये रास्ता है टेढ़ा। अब टीचिंग आ गई, बता दिया गया, एक मैसेंजर आ गया, उसने करके चीज़ें दिखा दी हैं। इसके बाद तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनता। अब तुम्हारे जैसे इंसान है ना जो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, एक ग्रोह एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो तुम क्यों नहीं कर रहे? तो बात यह है कि अल्लाह की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी, अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा क़यामत के दिन। यानी कुछ तो मैसेंजर्स पर ईमान ला रहे हैं ना और कुछ नहीं ला रहे। फिर इसी तरह नबी से कहा जा रहा है कि यकीनन आपकी ख्वाहिश है कि ये सब के सब हदायत का रास्ता पालें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह को खूब मालूम है कि किसने राह रास्त पर आ जाना है, चाहे उम्र के किसी हिस्से में भी, और किसने इसी कुफ्र पर मरना है। फिर जी और बात हमें पता चलती है सब्र और तवक्कुल के हवाले से, यानी अल्लाह पर ट्रस्ट करना और पेशेंस रखनी। फदीलतुस सब्र व तवक्कुल, अम्मा सब्र फलम्मा फीही मिन कहर नफ्स व अम्मा तवक्कुल फलाना फीही सिक्का बिल्लाहि तआला व ताल्लुक बिही। यानी सब्र के हवाले से बात की जाए तो ये एक तरह से किसी भी नफ्स पर एक भारी चीज़ होती है, ठीक है, पेशेंस रखना। अब देखें नेक अमाल में भी आप पेशेंस रखती हैं, बुराई से बचने में भी सब्र है, उसमें भी पेशेंस इंसान बचता है, रोकता है अपने आप को बुराई से, अब बुरी ख्वाहिशात से, तो ये भी सब्र है। यानी यूँ कह लें कि सब्र का मफहूम वसी है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। अच्छा जी एक और पॉइंट क्या हम पाते हैं कि जो लोग हिजरत करते हैं अल्लाह की राह में, या फिर उनको उनके घरों से निकाला गया, उनको अजियतें दी गई, टॉर्चर किया गया, यानी उनका कसूर कोई नहीं है सिवाय ये कि वो एक अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं दुनिया में तो उनको मैं भलाइयाँ दूंगा ही, यानी उनको अजर मिलेगा उनकी हसनात का, लेकिन जो आखिरत का अजर है वो बहुत बड़ा है। एक और अहम बात आपको बताती चलूं कि एक और तरह की भी हिजरत है। हदीस में कहा गया है कि जो शख्स बुराई को छोड़कर अच्छाई की तरफ जाए, अगरचे ये बात उसके लिए मुश्किल हो, लेकिन वो उस चीज़ को छोड़े अल्लाह की खातिर, तो वो भी गोया हिजरत कर रहा है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है ये। अगले पेज को देखते हैं आयत नंबर 43 से।
آپ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب بشر ہی تھے اور رجال تھے. رجال مطلب مرد تھے. کسی بھی عورت کو کبھی بھی اللہ نے نبی نہیں بنایا. ہاں 4 عورتیں ہیں جو کامل ایمان والی ہیں، ان میں مریم علیہ السلام، آسیہ علیہ السلام اور حضرت ختیجہ اور ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہما. تو یہ 4 عورتیں ہیں جو کامل ایمان ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کا بشر ہونا، انسان ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب بشر تھے. اور اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے ہی بھیجتے. پھر جی دوسرا اہم پوائنٹ ایک مجرم کے لیے کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر تفسیر میں جو بات آ رہی ہے، من فوائد الآیات علی المجرم ان یستحیی من ربہ ان تکون انعام اللہ علیہ نازلہ فی جمیع اللحظات. یعنی ایک مجرم کو، جرم کرنے والے کو اللہ سے حیا کرنی چاہیے کہ اللہ ہر گھڑی اس پر اپنی نعمتیں نازل کر رہا ہے. پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا اسی سورہ میں نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو تم گن ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیں اپنے ہی ہم جسم کو دیکھیں کس طرح ہر عضو جسم کا کام کر رہا ہے اپنی جگہ پر. ایک چیز بھی ہلکی سی بھی خراب ہو ساری باڈی میں وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور اللہ معاف کرے، دیکھیں جس طرح چاہے ہاتھ ہلائیں، بازو ہلائیں، بات کریں، اور جو پیرالائز لوگ ہو جاتے ہیں کیا ان کے بس میں ہوتا ہے کہ اپنے وجود کو وہ حرکت دیں جس طرح چاہیں؟ پھر اسی طرح آگے بات آتی ہے کہ جب یہ جو مکر کرتے ہیں اللہ کے روکتے راہ سے لوگوں کو، بدترین داؤ پیچ کرنے والے، کیا اس بات سے وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا پھر انہیں ایسی جگہ کا عذاب دے جہاں سے وہ سوچ ہی نہیں سکتے، یا پھر انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے؟ اب چلتے پھرتے میں یہ مفہوم آ رہا ہے یعنی تجارت کرنے گئے ہیں، کاروبار کے لیے نکلے ہیں، یا آرام کے لیے بستروں پر گئے ہیں. اب اکثر کیا بات آتی ہے، رات کو سوئے صبح اٹھے ہی نہیں، یا صبح کو نکلے ہیں اس کے بعد واپس گھروں پر زندہ سلامت نہیں لوٹے. تو کیا یہ چیز انہیں خوف نہیں دلاتی کہ کب زندگی کا خاتمہ ہو تو ہم اپنے گناہوں سے باز آئیں؟ اسی طرح دوسری چیز کیا آ رہی ہے جی، اسکالرز کہہ رہے ہیں کہ جمیع نعم من اللہ تعالی، یعنی اللہ کی طرف سے تمام نعمتیں اللہ کی، سوائن المادیہ کا رزق، یعنی جو مادی رزق ہے، آپ کی سلامتی ہے، اللہ نے آپ کو امن دیا ہوا، وصحہ صحت دی ہے، او المانویہ کل امان والجاہ والمنصب، یعنی اللہ نے آپ کو معاشرے میں ایک عزت دی ہے، شان و شوکت دی ہے، ایک منصب دیا ہے. تو یہ بھی سب رزق ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. پھر جس میں ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. اور ہم ملائکہ کی خوبی یہاں پر پاتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یخافون ربہم، یعنی وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کا رب کہتا ہے. یعنی ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم سے پھر جائیں، ڈینائی کر دیں. پھر ایک اور انسانی خصلت کئی جگہوں پر اس کا ذکر ہے، یعنی جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف، بیماری، تنگ دستی، کوئی نقصان ہوا تو کیا جی یعنی پھر تو گڑ گڑانے لگا اللہ کی طرف. یعنی یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان کے دل کی گہرائیوں میں کہیں یہ بات پکی ہے، راسخ ہے کہ یعنی جب ہر طرف سے مایوسی کے بادل چھا جاتے ہیں نا، ہر طرف سے وہ ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے نا، تو اس کو پتا ہے بس اب اس ایک رب کی طرف جانا ہے، بس اب یہی ہماری اس مشکل کو دور کر سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں سب چیزیں اس کی یعنی پرابلمز دور ہوتی ہیں، ساتھ ہی اکڑنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، بھئی یہ تو میرے علم و ہنر کا نتیجہ ہے، یعنی میں تو ان نعمتوں کو ڈیزرو کرتا ہوں. یہ ہے انسانی خصلت، ناشکرہ انسان. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی، آیت نمبر 55 سے. پہلی چیز بڑی اہم، مشرکین کی کیا حرکت ہے، من جہالات المشرکین نسبت البنات الی اللہ تعالی و نسبت البنین لانفسہم، یعنی اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کرتے ہیں کہ اللہ بیٹیاں رکھتا ہے اور ہم بیٹے رکھتے ہیں، یعنی ان کی جہالت کی انتہا. اور آیت میں بات آگے آتی ہے کہ جب خود ان کو کسی لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے، یعنی ان کے ہاں بیٹی اگر ہوتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور دل میں مرنے لگتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے. یعنی لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، چھپتا ہے لوگوں سے کہ میں اس ذلت کو کیسے آگے بتاؤں اور کاش میں اس کو مٹی میں دبا دوں. یعنی اس مخلوق کو حقیر اور بدترین سمجھنا اور اللہ کی طرف اس کو نسبت دینا کہ یہ اللہ بیٹیاں رکھتے، تو کیا ہی برا کام یہ کر رہے ہیں. پھر جی دوسرا پوائنٹ آ رہا ہے کہ اللہ لوگوں کے گناہوں پر انہیں فوری پکڑ نہیں کرتا. یہ پیچھے بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، یعنی اللہ نے فرما دیا کہ اگر میں فوری پکڑ کرنے لگوں ان کے گناہوں پر تو پھر تو زمین پر کوئی بچے ہی نہ. تو میں ڈھیل دیتا ہوں ان کافروں کو بھی، ان ظلم کرنے گناہ کرنے والوں کو بھی. اس میں ایمان والے بھی آ سکتے ہیں، گناہ کرنے والوں کو
اپنی نعمتیں بھی ان سے نہیں فوراً چھینتا، وہ حلم والا ہے، یعنی انتظار کرتا ہے کہ کب بندہ اس کی طرف پلٹ آئے۔ اور جس سب سے اہم پوائنٹ آخری آیت میں جو بات آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے اے نبی آپ پر اس لیے اتاری ہے کہ آپ ہر اس چیز کو کلیئر بیان کر دیں، واضح کر دیں، ایکسپلین کر دیں ان لوگوں کے آگے جو اختلاف کر رہے ہیں۔ اب اختلاف یعنی ڈس ایگریمنٹ کر رہے ہیں، یعنی آپ کا منصب، آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ عقائد، بلیف اور یہ شریعہ لاز جو ہیں ان کے سلسلے میں جو یہود و نصارہ کے درمیان اختلاف ہوئے تھے، مجوسی اور مشرکین کے درمیان بھی اختلاف ہے، یعنی یہ جو باقی ریلیجنز آپس میں ڈس ایگریمنٹس کر رہے ہیں کہ کس طرح زندگی کے مسائل کو لینا ہے، تو آپ ان کی تفصیل لوگوں کو بتائیے اور واضح کیجئے کہ یہ جھوٹ ہے اور جو یہ میں لے کے آیا ہوں یہ سچا راستہ ہے، یہ حق بتانے والی کتاب ہے۔ اب دیکھیں یہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ یہودیوں کے ایک واقعہ ہوا زنا کا، تو جو رجم کی آیات تھی نا، یعنی ان کی کتابوں میں رجم کا حکم تھا۔ رجم کا مطلب ہے یعنی پنش ٹو ڈیتھ جو زانی ہے۔ تو کیا ہوا کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا یہودیوں کے سوسائٹی میں، تو آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے لوگ آئے، تو کیا کیا، ایک عالم نے، یہودی وہ عالم تھا، اس نے ان آیات پر انگلی رکھ کے چھپا لیا، یعنی رجم کی آیات کو چھپا گیا۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کی اور لوگوں کو جھوٹی باتیں بتائی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی کتاب اس لیے آئی ہے کہ اب آپ ہر چیز کو واضح کیجئے۔ اچھا جی، اگلے پیج کو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 65 سے۔ اس سارے پیج پر ہی تقریباً اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ جو اللہ نے اپنے بندوں پر کر رکھی ہیں، مختلف قسم کی رزق ہیں، ثمرات ہیں، پانی نازل ہو رہا ہے، بارشیں اللہ دے رہا ہے، اللہ انہی احسانات کو بتلا رہا ہے کہ دیکھو، یعنی میں نے ہی تو آسمان سے پانی نازل کیا ہے، اور وہ اسی سے مردہ مٹی جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے یعنی اسی سے آپ کی ویجیٹیشن آپ کے کام آتی ہے، آپ کے جانوروں کے کام آتی ہے۔ جانوروں میں آپ کے لیے کتنے فائدے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہم ان سے دودھ لیتے ہیں، گوشت لیتے ہیں، بلکہ کچھ جانور سواری کے کام آتے ہیں۔ یعنی سورہ نحل کو آپ دیکھیں گے تو بگننگ میں بھی یہی چیزیں آئیں گے، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی کچھ اس طرح ہی کی چیزیں، یعنی اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جو ثمرات ہیں، کھجوروں کے باغات، انگوروں کے باغات، ومن ثمرات النخیل والعناب، اور ایک جو اسپیشل چیز آپ کو بتاتے چلوں یہاں پر، وہ اوہا، یعنی وہی کا ورڈ آتا ہے، الی النحل، یعنی اللہ نے جو وہ ہنی بھی ہے نا، اس کو وہی اللہ الہام کرتا ہے کہ بھی کس طریقے سے تم نے گھر بنانے ہیں شجر میں، پہاڑوں پر، اور تم نے کیا کھانا ہے، ثم کلی من، اور وہ صرف ثمرات سے کھاتی ہے، یعنی جو طیب چیزیں ہیں نا وہاں سے وہ لیتی ہے، اور پھر اس کے جو بطن سے شراب مختلف، یعنی ڈفرنٹ کلرز کے، یہاں پر اللہ نے بتا دیا شراب مختلف الوان ہوتا ہے کلرز، یعنی ڈفرنٹ کلرز کے جو ڈرنک ہے، یعنی ہنی کی بات کریں، شہد کی، تو اس میں کیا ہے، اللہ فرما رہے فیہ شفاء للناس، یعنی شفا ہے انسانوں کے لیے۔ لیکن ایک بات کو سمجھے گا، اس میں چیز آ رہی ہے، جیسے ہماری استاذہ نے بتایا کہ اس میں آ رہا ہے فیہ شفاء للناس، یعنی ہو سکتا ہے بعض اوقات میں ہنی کسی پیشنٹ کو، یعنی جس کے لیے وہ سوٹیبل نہ ہو، اس کو فائدہ نہ دے، لیکن عام جنرلی یہ کیور ہے، یہ فائدہ دینے والی چیز ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے نا، یہ سچویشن کے اوپر ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کپنگ جو ہے، یعنی فسد کھلوانے، شہد کے پینے اور آگ سے داغنے میں، یعنی اس میں شفا ہے، 3 چیزیں، لیکن آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو آگ سے داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں، اگرچہ ان 3 چیزوں میں شفا ہے لیکن آخری چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ بھی وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں موت دیتا ہے، اور بعض کو اللہ بڑھاپے کی عمر تک لے جاتا ہے اور بعض کو اس سے پہلے ہی اٹھا لیتا ہے، اور پھر اسی طرح اللہ کا ایک اور بہت بڑا فضل، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تم ہی سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے ہیں، پوتے پیدا کیے ہیں، اور میاں بیوی کے رشتے کو کیا کہا گیا ہے، یعنی ایک دوسرے سے یہ سکون لیتے ہیں، ان میں مودہ ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے کام میں نہیں آتے۔ آپ دیکھیں جو نکاح کے بعد محبت ہوتی ہے نا، وہ پاکیزہ محبت ہوتی ہے، اور ایسی جس میں یعنی اللہ کی اذن سے، اللہ کی طرف سے ڈالی گئی محبت ہوتی ہے نا وہ، اور پھر زوج تو اچھے لگتے ہی ہیں، بیوی کو شوہر، شوہر کو بیوی، لیکن پھر آگے جو اولاد ہوتی ہے وہ کتنی پیاری لگتی ہے۔ دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹ کس میں ہوتا ہے؟ جو چیز پیاری لگتی ہے، محبوب ہوتی ہے ہمیں، بچے ہمیں کتنے محبوب ہوتے ہیں، تو یہ سب اللہ کہہ رہے ہیں یہ میری نعمتیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی
ایمان رکھتے ہیں باطل چیزوں پر اور اللہ کی نعمتوں سے کفر کرنے والے، یعنی شدید قسم کا ناشکراپن۔ اور دیکھیں اس چیز سے بچنے کے لیے بھی نا، یعنی اللہ کی شکر گزاری کیسے کریں، اللہ نے ہمیں پروفٹ علیہ السلام کے تھرو دعائیں بتا دی ہیں کہ بھائی اس طرح مانگو، ہمیں تو عقل ہی نہیں ہے مانگنا کیسے ہے، کیا چیز مانگنی ہے۔ تو اسی لیے یہ جو دعائیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی سی، وہ ضرور تشہد پر یعنی اتحیات پڑھ کے نا، درود پڑھ کے اس کے بعد دعائیں مانگا کریں۔ اس میں ایک دعا ہے، میں تو اکثر پڑھتی ہوں، میرے اسٹوڈنٹس کو بھی میں نے بتاتی ہوں پڑھیں، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تو میری مدد فرما، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور بہترین طریقے سے عبادت کروں۔ تو یہ جو دعائیں ہیں نا یہ ورک کرتی ہیں، بلیو کیجئے اور ان کو پڑھتے رہنا ہے۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی، آیت نمبر 73 سے پہلا پوائنٹ کیا آ رہا ہے جی، آیات کے بینیفٹس کو دیکھیں تو پہلی چیز ہے جی، للہ تعالی الحکم البالغہ فی قسمت الارزاق بین العباد اذ جعل منہم الغنی والفقیر والمتوسط، یعنی یہ اللہ کی حکمت اور مشیت کے اوپر ہے، یعنی ہڈن وزڈم کہ ہاؤ ٹو ڈسٹریبیوٹ ہز بلیسنگز، پروویژن اینڈ سسٹنس امنگ ہز سرونٹس، یعنی اللہ نے کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو ایک متوسط یعنی درمیانے درجے کا بنایا ہے، تو اس چیز کی حکمت وہی جانتا ہے۔ یہ یہاں پر اصل میں انسان آئے ہیں ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور قرآن کریم میں ہی اللہ نے فرما دیا ہوا ہے، یہ آیت ہے کہ اگر میں سب کو ایک جیسا رزق دے دیتا تو زمین میں فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہونا تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس چیز کی بھی میں ڈیٹیل پیچھے دے چکی ہوں۔ دوسری بات کیا آ رہی ہے کہ اللہ یہاں پر ایک غلام اور ایک آزاد کی مثال دے رہا ہے، یعنی کیا غلام اور آزاد، ایک غلام ہے اس کی تو کوئی مرضی نہیں ہے، وہ تو بندھا ہوا ہے، اور ایک آزاد ہے، فری ہے، تو اللہ فرمانے کا یہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جی یہ مومن اور کافر کی مثال ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح ایک غلام اور آزاد ہیں تو دونوں انسان، دونوں اللہ کی مخلوق ہے، بہت ساری چیزیں ان میں سیم ہوں گی، سملر ہوں گی، لیکن اس کے باوجود جو ان کا آنر ہے، جو ان کا جو رینک ہے وہ فرق ہوگا، وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں ایک بندہ مومن ہے اور وہ 5 وقت کا نمازی ہے، وہ سود نہیں کھاتا، وہ شراب نہیں پیتا، تو اس پر تو ریسٹرکشنز آ گئی نا۔ اب کچھ لوگ جاتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں ہوتا ہے اور کچھ لوگ سود لے رہے ہیں، تو ایون آج مسلمان بھی، تو بات یہ ہے کہ جو صحیح بندہ مومن ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اس پر پابندی ہے، لیکن جو کافر ہے، جو ڈینائی کر رہا ہے، کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے، نہ ماننے والا، انکار کرنے والا۔ اب ضروری نہیں ہے وہ سارے، یعنی آج تو ایمان والوں میں سے بھی ایسے ہیں جو ڈینائی کر رہے ہیں، جو سود کھا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ ڈینائی کر رہا ہے نا۔ بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے یہ دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور قیامت کے بارے میں ہمیں ذکر مل رہا ہے، یعنی اللہ فرما رہے کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ تو تمہاری پلک جھپکنے سے پہلے یا اس سے بھی کم لمحے میں یعنی قیامت آ جائے۔ جیسے ایک اور جگہ پر بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت دور ہے، لیکن ہمیں پتا ہے یہ قیامت تو قریب آنے لگی ہے۔ اور اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے یعنی آپ علیہ السلام کا آ جانا بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ اب قیامت بالکل نزدیک آ لگی۔ پھر آخر میں اللہ کا ایک اور فضل، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے میں نے نکالا، تم تو کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، اور میں نے ہی تو تمہاری سماعت یعنی تمہاری ہیرنگ بنائی، تمہاری سائٹس یعنی تمہیں دیکھنے کی قوت دی، تمہارے دل بنائے، تو کیا تم اس پر میرا شکر نہیں ادا کرو گے؟ یعنی تم کچھ جانتے تھے، تم کسی قابل تھے۔ ایک حدیث ہے تفسیر معیاری میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا ہے ان میں سے سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں، یعنی وہ عمل ہیں جو میں نے اس پر فرض کر دی ہیں، یعنی جو اگر آپ فرض بھی ادا کر لیں نا اپنے تو آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفلوں کے ذریعے یعنی نوافل کے ذریعے سے بھی وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے میرا بندہ، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، یعنی جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے دیتا ہوں، اور مجھ سے کسی چیز سے بھی وہ اگر پناہ طلب کر رہا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی زبردست گڈ نیوز ہے، کیسی بشارت ہے بندہ مومن کے لیے۔ اور پھر آخر میں پرندوں کی بات آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح یعنی ان کو ہوا میں اڑا رہا ہے، تو یہ طاقت کہاں سے آئی ہے، یعنی یہ اللہ نے دی ہے۔ اور اگلے پیج پر بھی یہی اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ذکر ہے آیت نمبر 80 سے،
یعنی ان چوپایوں یعنی جو جانوروں کی کھالیں ہیں ان کے چمڑے کو ہم یوز کرتے ہیں، کئی طرح کے بینیفٹس لیتے ہیں. اور یہاں پر جو بات آ رہی ہے یعنی چمڑے کے خیمے جنہیں سفر میں بھی انسان اٹھائے پھرتا ہے، جہاں ضرورت پڑتی ہے اسے استعمال کرتا ہے. اسی طرح ان جانوروں کی اون، ان کے بالوں، ان کے روحوں سے اللہ نے یعنی اس میں بھی ہمارے لیے بہت فائدے ہیں. پھر اس اللہ نے جو سائے بنائے یعنی درختوں کا جو اگر سایہ نہ ہوتا تو یہ کس قدر پریشانی ہوتی. تو یہ جو درخت ہمیں سایہ دیتے ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح پہاڑوں کی بات آ رہی ہے، غاروں کی بات آ رہی ہے، یعنی جو ہر طرح سے انسانوں کو بینیفٹ ہی دے رہی ہیں. لیکن کیا ہے کہ انسان پھر منہ پھیر لیتا ہے. پھر جی ایک اہم پوائنٹ آ رہا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، یعنی کیا ہوگا کہ قیامت کے دن ہر نیشن کا جو میسنجر ہے یعنی ہر امت پر اس کا پیغمبر گواہی دے گا، وہ وٹنس ہوگا کہ اس نے اللہ کا پیغام اس نیشن کو دے دیا تھا، لیکن آگے سے انہوں نے انکار کیا. یعنی جو رویہ کیا ہوگا وہی آگے اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے. اب اس پر یہ بھی بات آتی ہے کہ یہاں پر تباہ شدہ جھوٹی جو قومیں ہیں وہ وہاں جا کر بھی جھوٹ بولیں گی، وہ وہاں بھی اپنے نبی کو بھی جھٹلائیں گی اور جھوٹ بولیں گی. یہ قرآن کریم میں بھی آئی ہے نا بات، قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یعنی ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، ہم تو برے اعمال ہی نہیں کر رہے تھے. یہیں پہ پڑھا اسی سورہ میں. تو یہ وہاں پر بھی ڈینائی کریں گی. لیکن کیا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کے جو بہترین یعنی جو صالح ہیں، جن کو پتہ ہے، جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا، وہ بھی گواہی دیں گے کہ یہ امتیں جھوٹ بول رہی ہیں. یعنی ان کے پاس نبی آئے تھے، انہوں نے حق بات پہنچائی تھی، اور وہ قومیں کہیں گے کہ تمہیں کیسے پتا اس چیز کا، تم تو ہمارے بعد میں آئے تھے. لیکن اس پر بندہ مومن جو ہے وہ کہے گا کہ میں نے قرآن سے یہ سب کچھ پڑھا. اب دیکھیں قرآن ہمیں پچھلی قوموں کا حال بتا رہا ہے، قوم سمود، قوم صالح، قوم ہود، قوم شعیب، قوم لوط، اور آخر میں مشرکین اور ان کے جو شریک ہیں، یعنی آج جن کو پوج رہے ہیں اللہ کے علاوہ، جن سے مانگ رہے ہیں. کیا ہوگا قیامت کے دن؟ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آ رہی ہے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ بیزار ہو جائیں گے، یعنی جن کو پوجتے رہے وہ ان سے بیزار ہوں گے. اور بعض جگہوں پر یہ بھی بات آئی، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو. یعنی آج پیروں فقیروں کو دیکھ لیں جو قبروں میں پڑھ رہے ہیں، اور جا کے ایمان والے جو اب کہنے کو مسلمان ہیں لیکن سجدے کریں، تو کیا وہ ان پیروں فقیروں نے کہا ہے ان کو کہ ہمیں سجدہ کریں؟ تو یہاں پر یہی بات آ رہی ہے. یعنی یہ جو مشرکین ہیں جب اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہیں شریک ہیں جنہیں ہم اللہ تجھے چھوڑ کر ان کو پکارتے تھے. تو وہ انہیں کہیں گے تم تو بالکل جھوٹے ہو، ہم نے تمہیں نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو. اور اسی طرح تفسیر میں جو بات آ رہی ہے کہ اگر جس کسی نے بھی حجر اور شجر یعنی کسی نے پتھر کو یا درخت کو پوجا ہوگا تو اللہ ان کو یعنی ایسے معبود جو یہاں دنیا میں بول تو نہیں رہے لیکن قیامت کے دن اللہ ان کو بولنے کی قوت دے گا، چاہے جنات ہو شیاطین ہو، تو وہ مشرکین کی اس حرکت کو ڈینائی کریں گے. اور کیا حالت ہوگی کہ سب کے سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے یعنی بڑے پھر اس دن تابعدار اور بڑے ہمبل. اور اس دن اللہ سے یہ بھی کریں گے، قرآن کریم میں بات آتی ہے کہ ہمیں ایک بار اللہ موقع دے دے واپس جانے کا، ہم تو مومن ہو کے آئیں گے. تو اللہ فرمائے گا کہ جو کرتوتیں تم نے پہلے کی ہیں وہ اللہ کو خوب پتہ ہے، تمہیں دوبارہ بھی بھیجا گا، تم پھر وہی کر آؤ گے. یعنی یہ بات سورۃ الانعام میں آتی ہے. اور اگلے پیج کو لیتے ہیں آیت نمبر 88 سے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے نہ صرف خود کفر کیا، ڈینائی کیا، بلکہ لوگوں کو بھی روکا اللہ کی راہ سے، تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے تو عذاب پر عذاب ہی بڑھایا جائے گا. اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے، یعنی جس طرح جنت کے درجات ہیں نا، گریڈز ہیں، کوئی ہائر گریڈ میں جیسے آپ جہاز میں چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے، اکانومی والے اور ایک VIP والے طبقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جنت کے بہت سارے درجے ہیں. ایک حدیث کے مطابق یعنی جیسے ہم یہاں پر آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں نا زمین پر کھڑے ہو کر، اسی طرح جو ہائیسٹ رینک والے ہوں گے نا جنت والے، ان کو دیکھا جائے گا جیسے ستاروں کی مانند ہوں گے وہ. تو اسی طرح جہنم کے بھی درجات ہیں، یعنی ان میں بھی فرق ہے. جیسے سورہ نساء میں بات آتی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی یہ جو ہپوکریٹس ہیں نا، اللہ نے کہا ان کو میں نے سب سے نچلے، اللہ معاف کر دے، سب سے نچلے درجے میں رکھنا ہے، دا لوسٹ جو پلیس ہے نا وہاں پر، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی درمیانی پلیس بھی ہوگی، کوئی اس سے اوپر کی بھی پلیس ہوگی. تو یہ یہاں پر تفسیر میں بات آ رہی کہ عذاب میں بھی فرق ہوگا، کسی کو کم کسی کو زیادہ. پھر آگے جو بات آ رہی ہے یعنی ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا، پیچھے میں اس کا ذکر کر چکی ہوں. اور اسی طرح آپ علیہ السلام اور آپ کی امت کے لوگ انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں. صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں. اگلا پوائنٹ کیا آ رہا جی، بڑی اہم بات، یعنی اسکالرز کہہ رہے ہیں یہاں پر لا تخلو الارض من اہل الاصلاح والعلم وهم ائمۃ الہدی خلفاء الانبیاء والعلماء، یعنی زمین
خالی نہیں ہے ایسے لوگوں سے جو اصلاح کرنے والے ہیں معاشرے کی، سوسائٹی کی، دین کا علم رکھنے والے ہیں، انبیاء کی وراثت کے حامل ہیں، یعنی ان کو فالو کرنے والے ہیں، لیڈر ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یعنی اس امت میں الحمدللہ ابھی بھی رائچیس اور نالجیبل پیپل موجود ہیں. پھر جی کیا بات مل رہی ہے؟ یعنی رشوت سے منع کیا جا رہا ہے، عہد کو توڑنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں مثال آ رہی ہے کہ دیکھو یہ عہد کو توڑنا، وعدہ خلافی کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت سود کاٹنے کے بعد اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے. یعنی یہ ایک پرسونیفیکیشن ہے. اور اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے کہ قسموں کو دھوکہ اور فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ. یعنی قسمیں کھا لو لیکن وہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ہے. ہاں ایکسیپشن ہے ایک چیز کی، یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں یا وہ کسی کام کے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ میں اس کو پورا کروں گا، لیکن کیا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے، یعنی کہ اس کام کے اگینسٹ اگر میں جاتا ہوں تو اس میں زیادہ بہتری ہے، زیادہ خیر ہے، تو وہ اس بہتری والے کام کو چوز کر لے اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے. یہ بھی صحیح مسلم میں بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ حدیث سے بات ثابت ہے. ایسا کوئی وعدہ یا ایسی کوئی قسم جس کے کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں اس کام سے بہتر دوسرا کام ہے، تو آپ اس کو کر لیجئے. اور میں نے جیسے پیچھے ڈیٹیل دے دی. اور پھر آخر میں بات آتی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب ایک ہی امت پر ہوتے، یعنی سب کے سب ایمان والے ہوتے. لیکن بات یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے فری ول دی ہوئی ہے، تو جو چاہتا ہے اس دین کی طرف آنے کو اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے. اور بات یہ ہے کسی جان پر کسی دوسری جان کا کوئی بوجھ نہیں ہے، سوائے یہ جیسے کہ میں نے حدیث پہ پیچھے بتا دی تھی کہ جس نے کسی کو برائی کی طرف گائیڈ کیا، یعنی ان کو بھی ڈالا اسی برائی پر، تو ان کا جو وبال ہے نا وہ اٹھائے گا. اور اسی طرح نیک کام کرنے والوں کو اجر ملے گا جو کسی کو نیکی کے راستے پر ڈالیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی تم سے تمہارے کاموں ہی کے بارے میں پوچھ ہوگی. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں آیت نمبر 94 سے. اگین یہاں پر مسلمانوں کو وعدہ توڑنے سے روکا جا رہا ہے، عہد شکنی کرنے سے روکا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو اخلاقی پستی ہے، یعنی اتنی مورل ویلیوز تمہاری نیچے چلی جائیں کہ تمہارے قدم ہی ڈگمگ آ جائیں. یعنی کافر تمہارا رویہ دیکھ کر، یعنی تم جو کر رہے ہو تو تمہارے اعمال دیکھ کر وہ اسلام قبول ہی نہ کریں. تو آج دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. ہمارے حالوں کو دیکھ کر تو کوئی مسلمان نہیں ہو رہا. اب تو جو بیچارے ویسٹ میں جو ہو رہے ہیں نا وہ پڑھ کر ہو رہے ہیں، ان کتابوں کو دیکھ کے. ہماری کرتوتیں تو ہیں ہی نہیں اس قابل. تو بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ کام نہ کرو، نہیں تو تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے رکنے کے، یعنی تم لوگ مجرم بن جاؤ گے اس چیز کے. اگر تمہاری جو تم برا ماڈل اپنا شو کرو گے. یعنی آج جو ہم کر رہے ہیں اسلام کا امیج بگاڑ کے رکھ دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اسلام ہے کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، سیکٹس ہو گئے ہیں. اب کوئی آتا ہے تو شرم کے مارے سر جھک جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں کس فرقے میں جاؤں بھائی، مجھے بتا دو، شیعہ ہوں، سنی ہوں، اور کیا، یعنی کتنے تو ہیں. تو آج بالکل امت مسلمہ کا حال بہت ہی برا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. اگلا پوائنٹ کیا آ رہا ہے؟ یعنی عمل صالح جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کی حیات طیبہ، ٹھیک ہے، ہیپی لائف جس کو آپ کہتے ہیں. تو یہاں پر اس سورہ میں آپ کو بڑا خوبصورت اللہ نے جواب دی ہے. یعنی جو یہ چاہتا ہے نا کہ میں ہیپی لائف گزاروں، حیاتن طیبتن، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ کو سرنڈر کرے، اس کی طرف آئے. اب دیکھیں ہیپی لائف کی چیزیں آپ پہلے یہ بھی سمجھیے کہ ہیں کیا. یعنی کیا دنیا کی جو مٹیریلسٹک جو لائف ہے وہی صرف ہیپی لائف ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک کافر کو دنیا بھر کی آسائشیں، سہولتیں، گاڑیاں، گھر، جو عام الفاظ میں آپ کو میں کہہ رہی ہوں سب کچھ ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں کافروں کے پاس، اس کے باوجود بھی وہ سوسائڈ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو ڈپریشن میں ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے دل سکون نہیں پاتے. بھائی جب آپ کے رب نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں سکون نہیں مل سکتا سوائے میرے ذکر میں، الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. پہلے اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو ایمان والے ہیں نا ان کے دل میرے ذکر سے سکون پاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے ایمان والوں کو. ٹھیک ہے، یہ ایک حصہ ہو گیا آیت کا. آگے اللہ فرماتے ہیں جان لو، اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے یہ سب کے لیے اللہ نے کہہ دیا دیکھو اب بس یہ جان لو، سمجھ لو. اب یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سب سے کہہ دیا گیا کہ بھئی اگر جو تم چاہتے ہو نا کہ سکون مل جائے دل کو، تو وہ نہیں ملے گا، وہ اس میٹیریلسٹک لائف میں نہیں ملے گا. بھئی یہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے. تو یہ دو حصوں میں جیسے آتی ہے، درمیان میں بذکر اللہ، آگے قاف لام وہ ہے یعنی رکنے کا. تو یہ جو دو حصے ہیں نا، پہلا حصہ ایمان والوں کے لیے، دوسرا سب کے لیے. مجھے یوں لگ رہا ہے
واللہ عالم. ہم تو بڑے گنہگار ہیں کہ اللہ نے سب کو یہ میسج دے دیا ہے بھائی ساری انسانوں کو کہ تمہیں سکون ہی ملے گا. اللہ بذکر اللہ، جان لو بس سکون اسی میں ہی ہے. تو جی ہیپی لائف کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل صالح، ایمان والے. ٹھیک ہے، جیسے اللہ فرما رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں اس کو حیاتاً طیبہ، بہترین میں اس کو یہ زندگی کروں گا دنیا میں بھی، اور بہترین جزائے خیر ہوگی آخرت میں بھی. پھر جی ہمیں ایک میسج مل رہا ہے کہ جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں شروع کریں تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. یہ آیت میں بات آ رہی ہے. اگلا پوائنٹ بڑا اہم ایمان والوں کے لیے، یعنی یہاں پر اسکالرز کہہ رہے ہیں علی المؤمنین ان یجعلوا القرآن امامہم، یعنی لازم ہے مومنوں پر کہ وہ قرآن کو اپنا امام بنائیں. امام کا مطلب کیا ہے؟ جس کو فالو کرنا ہے. امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا، جو امام کر رہا ہوتا ہے وہی ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم دوسری چیز کر ہی نہیں سکتے. ایسا ہی ہوتا ہے نا جب نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم نے غلطی سے پہلے سر اٹھا لیا یا کچھ اور تو وہ تو ہم نے خرابی کر دی. تو امام قرآن کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کی ہر بات کو فالو کیا جائے، تدبر کیا جائے، سمجھا جائے. یعنی قرآن کریم صرف ثواب کے لیے نہیں، برکت کے لیے خالی چیز نہیں ہے. برکت والی کتاب تو ہے، لیکن بھائی کتاب اس لیے آئی ہے کہ تم نے لائف کیسے گزارنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے جو احکامات ہیں، جو لاز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو سمجھیے، پڑھیے اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیجیے. یہ ہے چیز. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس رٹے لگ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، میننگ ہی نہیں پتہ ہوتا. بچوں کو آپ چلے جائیں مدارس میں، بچے رٹوں کی طرح، طوطوں کی طرح بس اس کو رٹ 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 رٹ. یعنی ایسا ظلم کر دیا نا آج ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ کہ اس کا جو حق ہے اس کو تو ادا ہی نہیں کر رہے. پتہ ہی کوئی نہیں ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ زندہ زبان ہے، عربی زبان آج بھی زندہ میریکل ہے یہ. اس کے باوجود ہم کوشش ہی نہیں کرتے، عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ کیا کہہ رہا ہے تو بس ہم، اور پتہ نہیں، میں کہتی میں تو تفسیر کر رہی ہوں، میں سوچتی یہ تو میں اپنے لیے ہی کر رہی ہوں. یعنی یہ ہمارے ہی دلوں کی صفائی ہے. خالی تفاسیر کر لینے سے یا بڑے بڑے واز کرنے سے، پریچ کرنے سے بات نہیں بنتی. بس عمل صالح اور اللہ سے تقویٰ کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جن پر اللہ رحم فرما رہا ہے. اچھا جی، ایک اور پوائنٹ ہے، یعنی اللہ ایک حکم کو منسوخ کر کے، کینسل کر کے دوسرا کوئی حکم لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ جو چاہے کرے. پیچھے سورۃ البقرہ میں یہ بات آئی ہے. یہ اس کی حکمت اور مصلحت یہ اللہ کو پتہ ہے، یعنی اس کی کیا، اس کے پیچھے وزڈم ہے، کیا پلان ہے، یہ وہی خوب جانتا ہے. یعنی اکثریت لوگوں کی اس چیز سے بے علم ہے. اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں بات آتی ہے کہ یہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے. یہ تو جبرائیل علیہ السلام جیسے پاکیزہ اور دا موسٹ آنریبل جو فرشتے ہیں آسمان میں، وہ سچائی کے ساتھ اس کتاب کو لے کر آئے ہیں، آپ کے دل پر انہوں نے اتارا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو کثرت سے، یعنی اگر ایک تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں مطلب سمجھ آئے، صحیح میں رہنا چاہیے، آپ کی اسٹرگل ہونی چاہیے، اور دوسرا اس کو کثرت سے پڑھنا بھی چاہیے. یعنی تلاوت جو کر رہے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی بہت 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 افیکٹو ہے. اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور میننگ کے ساتھ پڑھنا تو اور زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگلے پیج کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 103 سے پہلی چیز کیا آ رہی ہے؟ یعنی ان کے جو آبجیکشن ہیں کافروں کے، ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہمیں خوب پتہ ہے کافر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی سکھا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی جس آدمی یا ایک سے زائد آدمیوں کے انعام لے رہے ہیں تو ان کو تو عربی زبان میں یعنی مہارت ہی نہیں حاصل، وہ تو ایکسپرٹ ہی نہیں، وہ تو بول بھی نہیں سکتے. جبکہ قرآن تو ایسی عربی زبان میں ہے جو اپنی فصاحت اور بلاغت، یعنی unparalleled in eloquence and brilliance، یعنی یہ عربی زبان ایسی زبردست زبان ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، دوسری لینگویج ایسی ہے ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ بھی ان کو پھر گائیڈ نہیں کرتا، اور بس ان کے لیے پینفل ہی پنشمنٹ ہے. اور پھر اسی طرح یہ بات آ رہی ہے کہ کوئی اللہ کا میسنجر کیسے یہ بات کہہ دے، یعنی یوں ہی کہہ دے کہ یہ کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا. یعنی یہ خود جھوٹے ہیں. دیکھیں قرآن کریم میں یہ بات آئی نا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بھی ایک آیت بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں لا سکتے. اور کیا ہے کہ اللہ نے ان کی بصارت، ان کی ہیئرنگز، ان کے دلوں پر ان سب کو سیلڈ اپ کر دیا. یہ اب ایمان، یعنی جنہوں نے نہیں لانا نہیں لانا. پھر آگے تذکرہ ہے ان مسلمانوں کا، یعنی جو مکہ میں کمزور تھے اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بڑا ان پر ظلم و ستم ہوا، پھر بالآخر انہیں
مائگریشن کرنا پڑی، اپنے عزیزوں کو، اپنے مالوں کو، اپنی جائیداد کو، سب کچھ یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ہر چیز چھوڑ کے وہ مدینہ چلے گئے. دیکھیں ذرا. اور آگے سے سبحان اللہ پھر انصار نے کیا ان کے ساتھ کیا، یعنی کیسا بھائیوں والا وہ کام کیا کہ رہتی دنیا تک ایسی مثال نہیں ملتی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ یعنی جنہیں اللہ کی خاطر تکالیف پہنچی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت اجر ہے. اور وہ جو ایمان والے تھے مہاجرین، ان کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا کہ رب کی مغفرت اور رحمت یعنی رضی اللہ عنہم، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہہ دی گئی نا کہ آپ کے تمام صحابہ جن کی موت ایمان پر ہی آئی اور انہوں نے آپ کو دیکھا، وہ جنتی ہیں. اور اسی طرح بعد میں آنے والے لوگ یعنی امت کے جو بعد آئے ہیں، آج آپ دیکھ لیں جہاں جہاں پر جس کو جس طرح تکلیف ہو رہی ہے ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کو ماننے پر، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بھی اسی طرح بہترین اجر دے گا. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 111 سے. یہاں پر جو ہم بات آ رہی ہے یعنی قیامت کے دن، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، یعنی اس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا. ہر کسی کو اپنی اپنی ہی پڑی ہوگی. جیسے یہ بات پڑھ لی تھی نا 30ویں پارے میں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یعنی انسان اس دن بھاگے گا اپنے باپ سے، بھائی سے، بیٹے سے، بیوی سے. یعنی کوئی کسی کی حمایت کے لیے، کسی کی سفارش کے لیے نہیں آگے بڑھے گا. ہر کسی کو اپنی جان کو آگا کہ میری جان بچ جائے، اپنی ہی فکر لگی ہوگی. جیسے بات آتی ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یعنی ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسا مشغلہ ہوگا، یعنی ایسے وہ بزی ہوں گے اپنی ذات میں کہ وہ ان کو اس میں بزی رکھنے کے لیے کافی بات ہوگی، اور اپنے عزیزوں سے پیاروں سے دور ہوں گے. اور آج دیکھ لیں ہم اپنے عزیزوں پیاروں کے لیے ہر الٹے کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حرام کاموں کی طرف انسان جاتا ہے. اچھا جی، اگلی آیت بڑی اہم ہے. یعنی یہاں پر آپ کو دو ایسی چیزیں ملیں گی جو کفران نعمت پر آپ یعنی دو طرح کے جو عذاب ہیں وہ کفران نعمت پر ہیں. یعنی یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں ایک بستی کی جو بڑی ہی مطمئن، پرسکون یعنی امن کے ساتھ، اور روزی آ رہی ہے، فراغت یعنی خوشحالی ہے، پراسپیرٹی ہے. اور کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا جب انہوں نے کفر کرنا شروع ہو گئے. اس پر مفسرین کہتے ہیں کہ اس قریہ بستی سے مراد مکہ انہوں نے لیا ہے، اور مکہ کے رہنے والے. یعنی جب آپ علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا تو آپ نے بد دعا کی کہ اے اللہ مدر قبیلے پر اپنی سخت پکڑ فرما اور ان کو قحط سالی ان پر مسلط کر دے، شارٹیج ہو جائے فوڈ کی، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ہوئی. اب اللہ نے مکہ کے امن کو خوف سے، یعنی امن بھی تھا ایک بستی میں، اللہ کہہ رہا ہے نا امن، تو ان کے امن کو پہلا تو امن چینج ہوا، پیس ختم ہوا، خوف، پریشانی، موت کا ڈر، ٹھیک ہے، اور جو خوشحالی تھی اس کو بھوک سے بدل دیا. حتیٰ کہ کہتے ہیں یہ حال ہو گیا کہ ہڈیاں اور درختوں کے پتے کھا کر انہیں گزارا کرنا پڑا. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میجورٹی آف دا اسکالرز وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس چیز کو یعنی یہ جو پنشمنٹ ہے کفران نعمت پر، اس کو آپ جنرلی بھی اپلائی کر سکتی ہیں تب بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں کہ صرف انہوں نے کیا تو ان پر ہو، یعنی جب جو کوئی یہ کام کرے گا جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، سب کچھ دیا، پیس ہے اور پروویژن، یعنی اگر یہ سب کچھ مل رہا ہے تو آپ کے پاس تو ساری دنیا ہے، ٹھیک ہے نا، امن ہے، سکون ہے، کوئی ڈر نہیں دشمن کا کہ وہ ہمیں مارنے کے لیے آ رہا ہے، اور کھانا پینا بھی مل رہا ہے، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو جب کوئی قوم اس چیز سے کفر کرے، یعنی اللہ کی نعمتوں پر کفر کرتی ہے، وہی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہٹتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی، یعنی بھوک آتی ہے خوشحالی کے بدلے، اور خوف آتا ہے امن کے بدلے. اور کیا ہے جی کہ حلال اور طیب چیزیں چھوڑ دی، حرام اور خبیث چیزوں کی طرف چلے گئے، تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. اور آگے لسٹ مل رہی ہے ان جانوروں کی جو حرام ہے، جیسے اللہ فرما رہے ہیں کہ مردار، خون، سور کا گوشت، اور وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، یہ حرام ہے. اب حرام جانوروں کی لسٹ جو ہے نا ہمیں سورۃ الانعام میں بھی ملتی ہے. اب یہاں پر ابھی میں ڈیٹیل نہیں دے رہی، لیکن سورۃ الانعام میں اور بھی ایسے جانور جو خود چوٹ لگ کے کوئی مر گیا ہے، کوئی بیماری سے مر گیا ہے، کوئی اوپر سے گر کر مر گیا ہے، اور اسی طرح وہ شکار جس کو خود اس کے شکاری کتے نے چیر پھاڑ کر کے کھا لیا اس میں سے کچھ، تو وہ بھی حرام ہے. اسی طرح غیر اللہ کے نام کی بہت ساری شکلیں ہیں، جیسے
کہ کسی غیر اللہ کی خوشی کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جائے اور اس بت یا اس بزرگ کا نام لیا جائے. مثال کے طور پر یہاں پر ڈیٹیل آ رہی ہے کہ یہ بکرا فلاں پیر کا ہے، یہ گائے فلاں پیر کی ہے، یہ جانور 11ویں کا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا دودھ 11ویں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ہے، یا داتا گنج بخش کہہ لیں. اور چاہے ان کے درباروں پر، آستانوں پر بسم اللہ پڑھ کر ہی جانور کو ذبح کیا جائے تو بھی وہ جائز نہیں ہے کھانا، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر تو ذبح نہیں کیا، اللہ کی خوشی تو مقصود نہیں تھی. بھئی اگر اللہ کی خاطر دینا ہے تو جاؤ، اتنے غریب پڑے ہیں، یتیم پڑے ہوئے ہیں، جاؤ ان کو بانٹ دو. یہاں پر دربار میں آنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ تم جہاں پر بھی خرچ کرو گے، اللہ نے کہا تم کسی غار میں چھپ کے بھی نیکی کرو گے نا تو وہ میں نیکی کا لے آؤں گا، اس کا تمہیں اجر دوں گا. اسی طرح آگے مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ یعنی اپنی طرف ہی سے نا جھوٹ موٹ نہ باتیں بناؤ کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. یعنی وہ کیا کرتے تھے، کچھ جانوروں کو کہتے کہ یہ اپنے اوپر وہ حرام کر لیتے، کسی کو کہتے کہ نہیں اس کو ہم نے اس بحیرہ صاحبہ یا اپنے بت کے لیے چھوڑ دیا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ پر جھوٹ نہ باندھو. اور اسی طرح آگے یہود کی بات آ رہی ہے کہ ان پر بھی اللہ نے کچھ حرام کیا تھا. جیسے قرآن میں ہم پاتے ہیں کہ چربی کے حوالے سے بات آتی ہے، پھر اس طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب ان کی کرتوتوں کی وجہ سے تھی، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. آخری پیج کو دیکھتے ہیں 119 سے. پہلی چیز کہ اللہ کا فیصلہ، اس کی قضا کیا ہے کہ جو کوئی بھی غلطی سے، جہالت سے برے اعمال کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے، یعنی سچی توبہ بھی کرے، اصلاح بھی کر لے، اس پر ریپینٹ بھی کرے اور پھر واپس نہ پلٹے، یعنی یہ توبہ کی کنڈیشنز ہیں، یہ شرائط ہے کچھ. تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ ہے سچی توبہ، تو اس پر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ بخشنے والا ہے. پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ وہ امت کے پیشوا ہیں، لیڈر ہیں، قائد ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا وجود ایک امت کے برابر ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو، یعنی ان کے جو اسوہ حسنہ ہے اس کو فالو کرو، اور دنیا میں بھی ان کو اللہ نے بھلائیاں دی اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہیں. اور سورۃ البقرہ میں ہم یہ بات پاتے ہیں نا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے ٹیسٹ کیا اور آپ نے وہ پورے کر دیے. فَأَتَمَّهُنَّ. تب اس پر اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یعنی اے ابراہیم میں آپ کو پوری انسانیت، یعنی تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں، لیڈر، قائد. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے، یعنی جب وہ بنیادیں کھڑی کر رہے تھے خانہ کعبہ کی، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اے رب ہم میں سے یعنی ایسا ایک میسنجر بھیج جو ان کو دین سکھائے، ان کو تیری باتیں بتلائے، آیات کی تلاوت کرے، ان تیرے ساتھ جوڑ دے. پھر آگے ڈس ایگریمنٹ، اختلاف امتوں کا سیکرڈ ڈے کے حوالے سے. جیسے کہ یہاں پر بات آ رہی تفسیر میں کہ یہودیوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے جمعہ کا دن مقرر کیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اس سے اختلاف کیا، یعنی پھر گئے اور انہوں نے ہفتے کا دن اپنی تعظیم اور عبادت کے لیے اس کو سیکرڈ ڈے بنا لیا. ٹھیک ہے، انہوں نے ہفتے کا دن چوز کر لیا. اب اللہ نے موسیٰ سے فرمایا انہوں نے جو دن پسند کیا وہی رہنے دو. اور بعض یہ کہتے ہیں مفسرین کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تعظیم کے لیے ہفتے میں سے کوئی ایک دن ڈیسائیڈ کر لو، جس کی تعین کے لیے یعنی اس کو فکس کرنے کے لیے ان کے درمیان میں پھر اختلاف ہوا. تو کہتے ہیں کہ یہودیوں نے بس یعنی اجتہاد کی بنیاد پر، یعنی تمام اسکالرز نے اجتہاد کیا، تو اس پر پھر انہوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن تعظیم اور عبادت کے لیے فکس کر لیا، مخصوص کر لیا. اور نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے سنڈے کا دن فکس کر لیا، اور جمعے کے دن کو اللہ نے مخصوص کیا مسلمانوں کے لیے. سبحان اللہ. اور اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں. اگلا اہم پوائنٹ یعنی تبلیغ و دعوت کے، اللہ کی طرف بلانے کے، پریچ کرنے کے، ایک داعیے قرآن کو کیا کیا سورسز، لاجکس اور اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے. یعنی اللہ چاہتے ہیں لوگوں کو بہترین طریقے سے، اپنے بہترین رویے سے، اپنا آپ کا جو ماڈل ہے خود آپ وہی بات کریں جو آپ کہہ رہے ہیں، اس طریقے سے اور پیار محبت سے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیے. یعنی لہجے میں تلخی اور سختی اور درستگی نہ ہو. آپ علیہ السلام کو سورہ آل عمران میں کیا کہا گیا؟ یعنی اللہ فرماتے کہ اے نبی اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے، فضل ہے کہ آپ بڑے ہی رحم دل ہیں. یعنی آپ کو تو کہا گیا تھا نا آپ نے مومنوں کے لیے ایسے
ہونا ہے جیسے اب ایک پرندہ پر بچھا دیتا ہے، نہایت ہمبل، بہت زیادہ نرمی. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اگر آپ ایسے نہ ہوتے، آپ سخت دل ہوتے تو یہ جو آپ کے اراؤنڈ لوگ ہیں نا یہ بھاگ جاتے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے ہمارے لیے اس میں لیسن کیا ہے، یعنی سختیوں سے، کرٹیسائز کرنے سے لوگ بھاگ جائیں گے. اور دعا کرنی چاہیے، پیار سے، محبت سے، دل سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب اس کو ہدایت کی طرف لا. کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے. یہ میں عام سمپل الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں. کسی کا بھلا چاہتے ہیں نا تو اس کو اکیلے میں ہمیں کرنا ہے، اس کے لیے اکیلے میں دعا کرنی ہے. اور ایک اور چیز، کئی بہنوں کی عادت ہوتی ہے فوراً سے پہلے کسی کا دوپٹہ سرک گیا کچھ، فوراً سے پہلے لوگوں کے سامنے ایسے کر لو، ایسے کرو، تم یوں کر رہی ہو، ایسے نہ کرو. نہیں، ایسے نہ کریں. تھوڑا سا اس کو اسپیس دیجیے، تھوڑا صبر کیجیے. آپ بھی صبر کیجیے، اپنے آپ کو دیکھیے، پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. مساجد میں دیکھ لیے چلے جاتے ہیں خواتین جب، تو وہاں پر بھی ایک دوسرے کو تم اس طرح کیا کر رہی ہو، یہ تمہاری نماز صحیح نہیں. تو پلیز ذرا نا یعنی اسپیس دیجیے دوسرے کو. اگر آپ کی بات سچی ہے، آپ کے رویے سے، پیار سے، محبت سے، یقین جانے میرا یہ ایکسپیرینس ہے، یقیناً وہ پلٹتے ہیں آپ کی طرف. جگہ جگہ تو قرآن ہمیں یہی بات کہہ رہا ہے. دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا. فرعون کیا چیز تھا، اور وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی. تو اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو نرمی کے ساتھ بات کیجیے گا. فقولا لہ قولا لینا. لینا ہوتا ہے نرمی سے بات کرنا. کہ اللہ نے کہا شاید وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے. اسی طرح ہمیں ایک اور چیز مل رہی ہے یہاں پر کہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے، یعنی اگرچہ اللہ نے اس کو بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ معاف کر دے اور صبر اختیار کر لے تو وہ زیادہ بہتر چیز ہے. اور نبی علیہ السلام سے بھی کہا گیا صبر کا، یعنی صبر اگرچہ نہایت ہی مشکل چیز ہوتی ہے، دوسرے کو کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب انسان گو تھرو ہو رہا ہوتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے. یہ میں ایک سمپل سی بات کہہ رہی ہوں. تو اسی لیے یہ بڑے کٹھن کاموں میں سے ایک ہے صبر کرنا. ان ذالک من عزم الامور، بہت بڑے کاموں میں سے یہ ایک چیز ہے. اور نبی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یعنی کہ ایسا صبر کیجیے جیسے پہلے یعنی رسولوں نے بھی صبر کیا، آپ بھی اسی طرح کیجیے. اور ان کے جو مکر ہیں، پلاننگز ہیں، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں، تکلیف ہوتی ہے آپ کو لیکن یہ نقصان نہیں کوئی دیں گے. ان پر آپ غم نہ کریں اور اپنے فریضے کو آپ اسی طرح پورا کریں. دیکھیں ہمارے لیے اس میں یہی لیسن ہے کہ آج جو بھی حق کی بات کرے گا وہ ڈیفینیٹلی آگے سے باتیں سنے گا. ڈیفینیٹلی جو بھی اس کا دائرہ کار ہے نا، جس دائرے کار میں وہ دوسروں کو ٹیچ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ بھئی ایسے کر لو، آگے سے اپنے ہی پیارے اس کو خوب سناتے ہیں، خوب باتیں سننی پڑتی ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ اس پر ہمیں صبر کرنا ہے، بہترین انداز سے، اور نرمی کو ہی اختیار کرنا ہے. اور اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن جو کرے گا بس پھر اس کے لیے رتبہ بھی تو، رینک بھی تو اس کا ہے نا. اور آخر میں اللہ فرما رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے جو تقوی رکھنے والے ہیں، یعنی مومنین کے ساتھ ہے، اور جو احسان کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی خاطر کسی دوسرے پر اس کے حق سے زیادہ مہربانی کرنے والے. یعنی اللہ نے فرما دیا کہ اب تم فکر نہ کرو، یعنی یہ سارے کام تم کر رہے ہو، صبر بھی کر رہے ہو، تو فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. ان اللہ مع الذین اتقوا. تو جی الحمدللہ سورۃ النحل ہماری کمپلیٹ ہوئی، 14واں پارہ بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین یا رب.